بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی، اور ایک کہاوت ہے مراسیاں دا منڈا کدی چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ کہاوت ایسے نہیں ہے، مگر اس کہاوت کا اس پوری سٹوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں شروع میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں، لیکن یہ ڈسکلیمر میں نہیں دے رہا کہ جو کہا جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے پچھلے 4 دنوں سے پی ٹی آئی نے پورا زور لگا لیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ ان کی صحت کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں سامنے آئیں کہ ان کو خدا نخواستہ جیل میں اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے یا ان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ ان سب پر بات کریں گے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے نے پی ٹی آئی والوں کی اچھی طرح تسلی کرا دی ہے کہ دیکھو، اگر علیمہ خان 9-10 گھنٹے دھرنا دے سکتی ہے تو میں 12-14 گھنٹے دھرنا دے سکتا ہوں، مگر نتیجہ صفر ہے۔ اور نتیجہ اس لیے صفر ہے کہ کبھی خواجہ سراؤں کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اب کسی اور کو شوق ہے تو وہ 14 گھنٹے سے زیادہ دھرنا دے کے دیکھ لے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی گئی، وہ بھی دیکھ لیا گیا۔ اب عدالتوں کے باہر بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے، مظاہرے کریں گے، وہ بھی کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور وہ سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ لگا ہوں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ پہلے وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنی حیثیت منوائے، اس کے بعد کچھ کرے تو منگل، بدھ، جمعہ، جمعرات، اب ہفتہ اتوار بھی گزر جائے گا اور اگلا پیر بھی گزر جائے گا۔ منگل کو پی ٹی آئی ایک بار پھر اڈیالہ کے باہر بیٹھے گی اور پورا زور لگائے گی کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ ایک پورا سینیریو جو بلڈ ہوا، جس میں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ وہ تو ابھی ایک پورا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے آخری وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آئندہ منگل کو ملاقات نہ ہوئی تو پھر وہ عوام کے پاس جائیں گے۔ تو اب سوال یہ کہ سہیل افریدی صاحب کیا ایسا نیا کر رہے ہیں جو گنڈا پور نے نہیں کیا؟ گنڈا پور بھی سب کچھ کر چکے ہیں، اور سہیل افریدی بھی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو اگلوں نے بھی کہہ رکھا ہے کہ بھائی جو کرنا ہے کر لے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کر سکتے ہو، تاکہ ریاست کو پتہ چل جائے کہ سہیل افریدی جیسے لوگ اگر ریاست کو گرا سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی گرا سکتا ہے۔ تو ریاست کم از کم اس خامی کو، اس کمزوری کو دور کر لے گی جو وہ سہیل افریدی کے احتجاج مزاحمت کے نتیجے میں ان کے سامنے آئے گی۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ کوئی روئے پیٹے ناچے ڈانس کرے کچھ بھی کرے، لیکن فی الحال سہیل افریدی یا عمران خان کی بہنوں کا عمران خان سے ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ ملاقات ہم نے نہیں کرانی، ملاقات کرانا نہ کرانا جیلر کی ثوابدید ہے، اور جیلر چاہے گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ جیل رولز کہتے ہیں کہ ملاقات کے دوران کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی سیاسی لائحہ عمل نہیں طے کیا جائے گا، لیکن وہاں پہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے۔ سیاسی معاملات کو جیلر روک نہیں پاتا۔ جیلر نے عدالت میں لکھ کے دے دیا ہے۔ پوچھا گیا تھا کہ آپ کیوں ملاقات نہیں ہونے دیتے، تو بتایا گیا تھا کہ عمران خان سے جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا، وہ سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ جو عدالتی حکم نامہ ہے اس کے اندر سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس جیل کے پریمیسز کے آس پاس بھی 5 کلومیٹر کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی، لیکن پی ٹی آئی والوں نے روز تماشا لگایا ہوتا ہے۔ اور جیلر سرکاری ملازم ہے، وہ اپنے سپیریئر کو جواب دہ ہے، عدالت کو بھی جواب دہ ہے، تو وہ ملاقات نہیں کراتا۔ تو حکومت نے اس پہ سارا بل پھاڑ دیا کہ جیلر جانے اور عمران خان جانے۔ اب بات کرتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کہ یہ مذاکرات کہاں پہ ہوئے، کس کے ساتھ ہوئے۔ وزیر اعظم کے مشیر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہے شفیع جان، دونوں کو شہزاد اقبال نے اپنے پروگرام میں بلا لیا اور ان کی آپس میں بات کرا لی۔ ایک تو جی او سہولت کاری کے فرائض انجام دے رہا ہے، یہ کام شہزاد اقبال صاحب نے بھی کیا، یہ کام شاہ زیب خانزادہ بھی کر رہا ہے۔ حکومتی لوگوں کو بلا کے ان سے پی ٹی آئی کی طرف سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ اچھا، حکومت ویسے بھی جواب دہ ہوتی ہے، اس سے برا ماننے والی کوئی بات نہیں، مگر جو سوال پوچھے جا رہے ہیں ان میں جو حوالے دیے جا رہے ہیں اس سے لگتا یوں ہے کہ شاہ زیب خانزادہ بھی اس وقت یوتھیا وائرس سے انفیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کو ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک جگہ پہ ہراساں کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کو ٹرول کیا گیا، تو وہ مجھے لگتا ہے گھبرا گئے ہیں، تو اب انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ کر دیا ہلکا۔ شہزاد اقبال صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے آلریڈی اس کیمپ میں پائے جاتے ہیں۔ تو جیو نے پوری طرح کوشش کی کہ ان کی آپس میں بات چیت کرا دی جائے اور عمران خان سے ملاقاتوں کی کوئی صورت نکالی جائے۔ تو یہ میڈیا بعض اوقات اس قسم کی کوشش کرتے تو سہولت کاری کے فرائض جیو نے سر انجام دیے۔ اب کس کے کہنے پہ کیے؟
اور سوال یہ کہ رانا ثناء اللہ پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما کے ساتھ کیوں بیٹھے جو کہ اسٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت کا معاملہ ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو، تو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت تو پارلیمنٹ میں آپس میں مل لیتے ہیں، تو یہ بات چیت ان کی آپس میں ہوئی اور یہاں پہ بہت سارے سوال جواب بھی ہوئے۔ رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب ملاقاتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب 26 نومبر کو بڑے احتجاج کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ 4 نومبر کو جب ان کی بہن ملی نورین خان تو انہوں نے ان کو کہا کہ اگلی ملاقات میں فلاں فلاں کو لے کر آئیے گا، اور 26 نومبر کے ایک احتجاج کا پلان بناتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بھی لے کے آئیے گا، میں ان کو سمجھاؤں گا۔ اس دن سے حضور جو ہے وہ تڑپ رہے۔ اب آپ کو پتہ ہے عمران خان کی گفتگو مانیٹر ہوتی ہے، وہاں پہ سرویلنس ہے، ایسا تو نہیں کہ عمران خان کی بات چیت کوئی سنتا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان 26 نومبر کو احتجاج یا تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک تو حکومت کا موقع ہے کہ 26 نومبر کو کوئی وہ بڑا ایپیسوڈ کر سکتے تھے، تو اس کو روکنا حکومت کا کام تھا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے حکومت گرانے کی پلاننگ کر رہا ہے اور حکومت اس کو روکے نہ، تو کیا حکومت انتظار کرتی رہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور وہ کچھ ایسا کر دے کہ حکومت گھر چلی جائے؟ تو پھر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکیں گے، تو ابھی تو حکومت میں ہے، تو حکومت عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کرتی ہے۔ لیکن جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے وہ سراسر جیلر کا معاملہ ہے کہ جیلر اگر چاہے تو ملاقات کرنے دے، نہ چاہے تو نہ ملاقات کرنے دے۔ ویسے اس میں کوئی زیادہ صداقت نہیں ہے، جیلر سرکاری ملازم ہے، اگر آپ اس کو کہہ دیں گے کہ اگر کوئی سیاسی بات ہوئی تو تمہاری نوکری گئی، تو بیچارہ کہاں ملنے دے گا۔ لیکن جو جمعرات کے روز دھرنا ہوا جو کئی گھنٹوں پہ محیط تھا، سہیل افریدی صاحب کی اڈیالہ دربار پہ حاضری تھی، اس دوران ان کے جیلر سے مذاکرات بھی ہوئے، اور ایک موقع پہ جیلر نے کہا کہ ایک آدھ بندے کو ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس جو عدالتی حکم نامہ ہے وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اس پہ پروسیڈ کروں۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ سہیل افریدی کی ملاقات کرا دیں، لیکن ان کے پاس وہ کورٹ آرڈر نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کورٹ آرڈر تو ہم لے کے نہیں آئے، ہم تو آئے تھے کہ ملاقات ہو جائے گی، یہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہی گل نہ کہ میں مالی لگا ہوا ہے۔ تو یہ وہاں پہ دھونس دھمکی اور بغیر کورٹ آرڈر کے ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے نہیں ملنے دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ کسی کو ملنے دیں گے۔ کوئی ایک بندہ اندر جا کے عمران خان کی حالت دیکھ کے آ جائے گا کہ وہ زندہ ہے نہیں ہے، کیسی کس حالت میں ہے۔ اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، ابھی تو ان کو شاید 20-22 دن ہوئے، 4 نومبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی، یا تو 2-4 سال ہو گئے ہونا، یا 2-4 مہینے آپ عمران خان کو غائب رکھے تو سمجھ میں آتی ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو رانا ثناء اللہ اور شفیع جان کی گفتگو ہو رہی تھی، اس میں شفیع جان نے یہ انکشاف کیا کہ اگر آپ ملاقاتیں روکتے ہیں تو وہ تو آپ عمران خان سے ڈر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو پیغام ملنا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ دیکھیے ہمیں وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو ہٹانے کا پیغام ملا تھا تو اس پہ عمل درآمد ہو گیا، تو اس پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت سارے لوپ ہولز ہیں تو اس پر ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے، پیغام مل جاتا ہے عمران خان کا، تو پھر آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ عمران خان زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ نے یہ افواہ سازی کا ایک ماحول کیوں بنایا ہوا؟ تو شفیع جان نے کہا، پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تو اس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں کہ تمام آئینی قانونی راستے اختیار کیے جائیں۔ ہم نے جیلر کو کہا تھا لکھ کے دے دو کہ ہم نے سہیل افریدی کو نہیں ملنے دیا، پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے اور پھر عوامی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ تو پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ حکومت نے ٹھیک ملاقاتیں بند کی ہیں، آپ حکومت گرانے کے لیے تحریک چلانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں، گراؤنڈ ہموار کر رہے ہیں، گراؤنڈ بنا رہے ہیں، تو پھر کون آپ کو الاؤ کر سکتا ہے؟ تو یہ اصل وجہ تھی، اور یہ بات کلیئر ہو گئی حکومت کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، حکومت ملاقاتیں روکے گی کیونکہ عمران خان تحریک چلانا چاہتا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ تحریک چلانے کے لیے وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، وہ جواز بنا رہے ہیں، وہ بیانیہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، اور پھر انہوں نے آئندہ منگل کو دوبارہ اڈیالہ آنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چلے جم آئے، اب اڈیالہ کے آس پاس سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور پولیس ذرائع نے بتایا کہ اڈیالہ کے اطراف 5 اضافی چوکیاں بنائی گئی ہیں، دگل ناکہ، گیٹ 1، گیٹ 5، فیکٹری ناکہ اور گورکھپور پر اضافی نفری تعینات رہے گی۔ پولیس افسران اور اہلکار 12 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے، 12 تھانوں کے ایس ایچ او
اور خواتین پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکورٹی پر اب 700 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ان کو اینٹی رائٹ سامان بھی مہیا کر دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے یا وہاں پہ کوئی ہجوم گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو بھی روکنے کے لیے انتظامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ گارڈز کی نفری کو سٹینڈ بائی رکھا جائے گا، ضرورت پڑنے پر رینجر کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کی صورت میں آئندہ منگل کو اڈیالہ کے باہر ایک بار پھر آنے کا ارادہ ظاہر کیا ہوا ہے۔ اگلوں نے بھی یہ طے کر لیا کہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ کر لے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک سیاہ یافتہ قیدی کے لیے پورا ملک داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور عمران کی کلٹ فالوئنگ کو اس وقت نفرت کا زہر دستیاب نہیں ہے، جس کی انہیں شدید ضرورت ہے، ورنہ ان کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو وہ زہر دوبارہ بھرا جائے گا۔ تو پی ٹی آئی کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اب نہ وہ سہولت کار جج رہے، نہ وہ ہمدرد جرنیل رہے، نہ ان کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں، نہ ملک سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، وہ تو سارا یہ باہر لے گئے۔ تو جیل کے باہر احتجاج کریں، پارلیمنٹ کے اندر کریں، باہر کریں، وہ آپ کا جمہوری حق ہے، مگر آپ کو بتانے والے بتا چکے ہیں کہ جب بھی بات ہوگی بیٹھ کر ہوگی اور بات معافی سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے، کیونکہ ایک غلطی تو ہوئی ہے بہت بڑی، اور اس غلطی کو اب ماننے اور نہ ماننے کے بیچ پی ٹی آئی کھڑی ہے۔ اس کو آپ جرم کہہ لیں، گناہ کہہ لیں، غلطی کہہ لیں، بغاوت کہہ لیں، مگر آپ نے طاقت کے مرکز کو چھیڑ کر اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ یا تو ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں سیاسی طاقتیں بڑی مضبوط ہو گئی ہیں، عوام ان کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ خان صاحب نے تو سیاسی طاقتوں کو کمزور کیا، ایک بڑی تفریق پیدا کر دی عوام کے اندر، تو اب سیاسی طاقتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، اور جنہوں نے احتجاج کرنا ہے انہوں نے کوئی ایسا کام کیا نہیں کہ عوام ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے ایک بڑی پرانی کہاوت ہے، اور شاید ہندکوں میں ہے، کہ ماڑی سے لڑی کیوں سے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ یا تو آپ بہت طاقتور ہوں، آپ کے مسلز بڑے مضبوط ہوں، تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں۔ تو فی الحال پی ٹی آئی مہاجرائی کا ایک ماحول بنا کر اپنے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کر رہی۔ اب جیل ذرائع نے اپڈیٹ بھی دے دی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ جیل ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں۔ جیل آنے والے ہر شخص کی بانی عمران خان سے ملاقات کرائی جاتی ہے، اور عمران خان کی ہفتے میں ایک بار ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے عمران خان کے زیر استعمال ہیں۔ ان کو ٹیلی ویژن اخبار کی سہولت دی جاتی ہے، ان کو ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا منگانے کی اجازت ہے، باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی منگاتے ہیں جب بھی منگاتے ہیں۔ جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں۔ اڈیالہ جیل کی حدود سے باہر کا معاملہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں۔ تو جیل حکام واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ عمران خان بالکل بھلے چنگے ہیں۔ اب پی ٹی آئی یہ تو کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، مگر کیا کسی پی ٹی آئی والے نے یہ شور مچایا کہ بشرا بی بی سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ بشرا بی بی سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور بشرا بی بی ہفتے میں ایک بار عمران خان سے مل رہی ہیں۔ تو اگر 3 ہفتے سے عمران خان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، ان 3 ہفتوں میں بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بشرا بی بی نے اپنے ملنے والوں کو یقینی طور پر بتایا ہوگا کہ عمران خان صاحب ہے یا گزر گئے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ شور اس لیے مچاتے ہیں کہ اب چونکہ ملاقاتیں بند ہیں، جب ملاقاتیں بند ہوتی ہیں کہتے ہیں عمران خان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ پورا انڈین میڈیا، افغان میڈیا، اسکائی نیوز، سب کے اوپر بات چل رہی ہے، سب کے اوپر انہوں نے انٹرویو دیا، لیما خان اور خان ساری فیملی لگی ہوئی ہے۔ اور ان کے اپنے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے ذرائع سے کنفرم کیا عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن عمران خان کی بہنیں شور مچا رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، اور ماحول حکومت گرانے کا ہے۔ تو حکومت کو اس بات کی اچھی طرح خبر ہے، اور یہی وجہ کہ ان کی ملاقاتوں پہ لگی ہوئی ہے پابندی۔ عمران صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو عمران خان سے کوئی خوف نہیں ہے، قانون کے مطابق ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی ملاقات نہ ہونے کے حوالے سے بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو اڈیالہ کے باہر بھوک ہڑتال کرنی چاہیے، اور اس وقت تک بھوک ہڑتال کرنی چاہیے جب تک عشق عمران میں ان کا دم نہ نکل جائے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ کہ حکومت اور
تحریک انصاف دونوں نے اپنے اپنے گول سامنے رکھ دیے ہیں، اپنی اپنی بات سامنے رکھ دی ہے. اور یہ جو شفیع جان اور رانا ثناء اللہ کی ملاقات ہوئی، اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ عمران خان سے بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عمران خان سیاسی گفتگو بند نہ کر دیں. اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ملاقاتیں اگر نہیں بھی ہو رہی تب بھی ہم کچھ نہ کچھ کر گزریں گے. تو حکومت نے تو واضح کر دیا کہ عمران خان کی ملاقات فی الحال مستقبل قریب میں ممکن نہیں ہے. تو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کارکنوں سمیت کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا. اس پر پولیس نے دھاوا بول دیا. پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور سابق رکن قومی اسمبلی حلیم عادل شیخ سمیت 25 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو پی ٹی آئی نے جمعے کو پریس کلب کے باہر احتجاج کی کال دے رکھی تھی، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی. لیکن چند کارکنان اور چند لوگ وہاں پہ جمع ہوئے جنہوں نے ہنگامہ آرائی کی کوشش کی، جنہیں وہاں سے پکڑ لیا گیا کیونکہ ٹریفک بلاک ہو گیا تھا. بعد ازاں حلیم عادل شیخ سمیت 5 خواتین اور 24 رہنما اور کارکنان کو رات گئے رہا کر دیا گیا. اس کے علاوہ خبر ہے کہ حلیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر جیلر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. تو اس درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 24 مارچ کو حکم کا حوالہ دیا گیا، جس میں عدالت نے عمران خان کی فیملی اور وکلاء کو ہفتے میں 2 بار ملاقات کی اجازت دی تھی. اگلی خبر ہے کہ نومبر میں مہنگائی کی شرح 5 سے 6% کے درمیان پہنچ چکی ہے. اور وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ 5 سال میں پہلی بار عوامی قرضہ 1371 ارب روپے کم ہوا ہے. ایک اور اہم خبر ہے کہ صحافی ارشد شریف قتل کیس کو آئینی عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ 3 دسمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا. سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے قتل پر آج خود نوٹس لیا تھا. ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کا نام بدل کر پختونخوا رکھنے کی تجویز 28ویں ترمیم میں شامل کر لی گئی ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے یہ تجویز وفاقی حکومت کو ارسال کر دی ہے اور اس میں تجاویز دی ہے کہ آبی بجلی پیدا کرنے والے صوبوں پر فیڈرل ٹیکس ویو آف کیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور ان صوبوں میں جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے گھریلو صارفین کے لیے بجلی قیمت 10 روپے فی یونٹ مقرر کی جائے. اس کے علاوہ اے این پی نے بہت سی تجاویز دی ہیں جن میں تمباکو کاشتکاروں پر تمام ٹیکس ختم کیے جانے کا معاملہ ہے. کے پی کے میں جو منشیات کے بعد دوسرا بڑا دھندا ہے وہ تمباکو کی کاشت ہے. اور سب سے زیادہ جعلی سگریٹ، 2 نمبر سگریٹ، ٹیکس فری سگریٹ جو ہے وہ ان صوبوں میں بنتا ہے. اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمباکو پر ٹیکس ختم کیا جائے. اس کی وجہ ہے کہ تمباکو کی کاشت کرنے والے ارب پتی ہیں، یا تو منشیات میں پیسہ ہے، یا اسمگلنگ میں پیسہ ہے، یا پھر تمباکو کی کاشت میں پیسہ ہے. اس کے علاوہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مباحثہ تھا، کل انڈین ٹیم اس میں سے بھاگی تھی. اب اطلاعات یہ ہے کہ یہ مباحثہ طلباء کے درمیان ہوا ہے اور پاکستانی طلباء نے بھی یہ مباحثہ جیت لیا ہے. تو دونوں ممالک کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے جس موضوع پر بات کی وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے بھارتی پالیسی واقعی نیشنل سیکورٹی کے لیے ہے یا پھر یہ عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لیے ہے. اس موضوع پر جو بحث ہوئی اس میں دونوں فریقین نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور پاکستانی اسٹوڈنٹ نے اس مباحثے کو 50 کے مقابلے میں 106 ووٹوں سے جیت لیا. دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف درست ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے. اگلی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ٹریفک کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے محکمہ ٹریفک کو 30 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. پنجاب میں وارڈن جو ہے وہ ٹریفک کو ہینڈل کرتے ہیں. تو اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا موقف یہ ہے کہ پنجاب میں ٹریفک کی صورتحال بڑی خراب ہے. 60 سالہ پرانے ٹریفک ایکٹ میں ہم نے 20 بڑی اصلاحات کر دی ہیں. اب بھی اگر ٹریفک پولیس نے کارکردگی نہ دکھائی تو پھر نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا. ہر چیز ٹھیک کر دی ہے مگر ٹریفک کا برا حال ہے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور بے ہنگم ٹریفک ریاستی ریٹ کمزور ہونے کے مترادف ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اجلاس کیا ٹریفک کے حوالے سے اس میں بریفنگ دی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اب اگر کسی گاڑی کا بار بار چلان ہوگا تو وہ گاڑی نیلام کر دی جائے گی. قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھی جرمانہ ہوگا. پنجاب میں 1 وے کی خلاف ورزی بہت ہوتی ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے. انڈر ایج ڈرائیونگ کی صورت میں گاڑی کے مالک کو 6 ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے اور بس کی چھت پر سواریاں بٹھانے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اس کے علاوہ لاہور کی ایک بڑی معروف سواری ہے چنگچی. پنجاب کے کئی شہروں میں چلتا ہے چنگچی رکشہ، موٹر سائیکل آگے لگی ہوتی ہے، پیچھے وہ 4-6 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے. وہ چنگچی جو ہے وہ
لاہور کی 5 سڑکوں پر داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ میرج ہال کے حوالے سے بھی حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ میرج ہال کے پاس اگر پارکنگ کا نظام نہیں ہوگا تو پھر میرج ہال بھی نہیں ہوگا۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے حوالے سے خاصے سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ اب میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے، گزارش بھی ہے، بڑے مؤدبانہ انداز میں۔ میں ہمیشہ موطرف رہا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بہت اچھے کام کرتی ہیں، ان کی پبلک ڈیلنگ بہت اچھی ہے، ان کا نیچر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک ویڈیو ان کی وائرل ہو رہی ہے، وہ معذور بچوں سے ملنے گئی تھیں جو ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بچوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور بچوں کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن تھا، وہ بڑا ہی ایسا انٹریکشن تھا کہ جو آپ کے سیدھا دل کو ہاتھ پڑتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت جیسچر، کیونکہ یہ ایک بچے کی اور ممتا کی کہانی ہے، اور یہ کوئی سکرپٹڈ ویڈیو نہیں ہے۔ ان کی بعض ویڈیو کے حوالے سے ان کے مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سکرپٹڈ ہوتی ہیں، طے شدہ ہوتی ہیں، بچوں کو پہلے سکھایا جاتا پڑھایا جاتا، مگر یہ جو بچے تھے یہ تو بیچارے سیکھنے سکھانے کے قابل ہی نہیں تھے، اور ان کی جو وہاں پہ رینڈملی جو ان کی ریاکشن تھا وہ بڑا ہی امیزنگ تھا۔ اب میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو آپ قوانین پہ عمل درآمد کا حکم دیتے ہیں، یہ دراصل آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لائسنس ٹو کل دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا میکنزم اچھا نہیں ہے، نظام درست نہیں ہے، اشارے پورے نہیں ہیں، سڑکوں کے اوپر لائنز بنی نہیں ہوئی ہیں، وارڈنز پورے ہیں نہیں، اور بے ہنگم ٹریفک شہر میں چلتا ہے، اور اگر ٹریفک سگنل کے تحت چلتا رہے تو ٹریفک کبھی اس کا فلو خراب نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی سگنل بند کر کے کوئی ٹریفک وارڈن کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ٹریفک چلانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جو ٹریفک کا حال ہوتا ہے وہ آپ اپنے سیف سٹی کیمروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ درست ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ خاصی لینیٹ ہوئی ہے، یہ جو وارڈن سسٹم ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چودھری فضل کے دور میں ان کو بھرتی کیا گیا تھا، 2 پھول لگے ہوتے ہیں لیکن بیچارے ٹریفک کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے پہلے ان کے مسائل کو بھی سننا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے، اس کے بعد ان کو کوئی ٹاسک دینا چاہیے۔ میں نے دیکھا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں جس طرح لوگ ڈیل کرتے ہیں پولیس کے ساتھ، اور پولیس اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے ڈیل کرتی ہے، دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ تو ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ عوام پہ قوانین تھوپے جا رہے ہیں، ان کے لیے سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں، ہیلمٹ پہنے، اتنے ہزار جرمانہ، لیفٹ رائٹ نہیں جا سکتے، گاڑی بیچ دیں گے، دھواں نہ چھوڑے، اور اتنی زیادہ سختیاں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب عوام کے لیے کوئی فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہوں۔ لاہور میں بسیں یقینی طور پر انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، مگر اتنی بسیں نہیں ہیں کہ وہ پورا ٹریفک کا بوجھ اٹھا سکیں، اس نظام کو ہینڈل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کچھ کرنا ہے تو پنجاب میں ایک بس لائن بنائیں تاکہ جو باقی کی ٹریفک ہے اس کو گزرنے کا راستہ ملے۔ بیچ میں بس پھنسی ہوتی ہے، بیچ میں ٹریفک پھنسی ہوتی ہے، بیچ میں موٹر سائیکلیں پھنسی ہوتی ہیں۔ موٹر سائیکل سوار کے لیے ایک الگ ٹریک بنانے کی سوچی گئی، لیکن اس کے لیے بیچ میں بیریئر لگا دیے گئے، تو اس سے ظاہر ہے نقصان ہوا، اور پھر بارش ہوئی اور وہ جو گرین لین تھی وہ ساری بہہ گئی، تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ خواب ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار کے لیے، چنگچی کے لیے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے الگ الگ لائنیں ہونی چاہیے۔ اگلی خبر جو ہے وہ امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ اہلکار پر حملے کے بعد جو امیگریشن لا بڑے سخت کر دیے ہیں۔ 19 ممالک کے شہریوں کو جاری کیے گرین کارڈ کا اثر نو معائنہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور کئی ملکوں کے لیے ویزے معطل کر دیے گئے ہیں۔ تو جن 19 ممالک کے اوپر
ٹرمپ نے پابندیاں لگائی ہیں ان میں افغانستان، برما، چیڈ، کانگو، ایران، لیبیا، صومالیہ، یمن، سوڈان، وینزویلا اور کئی افریقی اور ایشیائی ریاستیں شامل ہیں۔ یہ جو افغان شہری تھا رحمان اللہ لکھنوال، اس کے بارے میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر آکاش پٹیل نے بتایا ہے کہ رحمان اللہ کی اہلیہ اور بچے بھی واشنگٹن میں اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور ماضی میں وہ افغانستان میں سی آئی اے کے لیے کام کر چکا ہے، اور اس کو امریکہ آنے کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ امریکی مفادات کے لیے جاب کرتا رہے۔ اب اس نے حملہ کیوں کیا، اس کے اوپر امریکی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ زخمی ہے تو کچھ زیادہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایک بڑی دھماکہ دار خبر یہ ہے کہ پی ایس ایل کی ایک نئی ٹیم وجود میں آ گئی ہے جسے ملک کی ایک معروف ڈانسر بلکہ ٹرانسجینڈر نے خریدا ہے۔ مہک ملک نے پی ایس ایل فیصل آباد کی ٹیم خرید لی ہے۔ مبینہ طور پر پی ایس ایل کی ایک بڑی ٹیم کی فرینچائز کی مالک بن گئی ہیں۔ بڑی تعداد میں صارفین نے اس خبر کو شیئر کیا ہے۔ کچھ آن لائن پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملتان سلطان کی جگہ اب فیصل آباد کی ایک نئی ٹیم جو ہے وہ پی ایس ایل کا حصہ ہوگی، اور اس کے مالکانہ حقوق جو ہے وہ مہک ملک نے حاصل کیے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ صرف سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے، اس کی باقاعدہ کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، مگر اس خبر نے دھماکہ کر دیا ہے کہ مہک ملک جو ہے وہ پی ایس ایل کی ایک ٹیم کی مالک بن گئی ہیں۔ اب جو فیصل آباد کی ٹیم سے کھیلے گا اور ہار گیا تو اس کا تو بڑا توا لگنا ہے کہ ٹرانسجینڈر سے ہار گئے۔ اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔